بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل على محمد وعلى آل محمد. آوازِ بلندتر تلوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاهرون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين. سلام على إبراهيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات. گزارش کروں گا سید الشہداء کو واسطہ بناتے ہوئے، شہدائے کربلا کو وسیلہ بناتے ہوئے، بانی مجلس عزا سید حاجی موٹی علی شاہ، سید عزت علی شاہ، سید غلام حیدر شاہ، سید ڈاکٹر منور علی شاہ اور سید جعفر علی شاہ، ان کی مغفرت کے لیے، اور جس نے بھی عزاداری سید الشہداء میں اپنا حصہ ڈالا اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے سید الشہداء کو وسیلہ بناتے ہوئے، امام حسین کا واسطہ دیتے ہوئے آپ سب کی مرحومین اور ان مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے. تمام سبزواری سادات اور لکھیاری سادات، سہون کے تمام مومنین، احمد علی شاہ، سید اعجاز علی شاہ، سید آصف علی شاہ، سید معظم علی شاہ، سید شہزاد حیدر شاہ، سید ذیشان حیدر شاہ، سید رضا احمد شاہ، اور آپ سب کے بھی ذہنوں میں جو حاجات ہیں، جو طلب ہے، ہم سب فقیر بیٹھے ہیں، اور آج کی یہ رات اور آج کا یہ غم اللہ حسین کے نام پہ بانٹنے کو تیار ہے. لہذا اپنے ذہنوں میں اپنی حاجات رکھتے ہوئے اس ذات کردگار کو سہون کی فضاؤں میں امام حسین کا واسطہ دیں. اللہ ان تمام سادات اور آپ تمام مومنین و سادات اور تمام حاضرین اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں لوگ، جو اس وقت سہون میں ہیں ہمارے ساتھ، چاہے وہ
کینیڈا اور امریکہ میں بیٹھے سن رہے ہوں، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات ہدیہ مجمع ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا اور اگر آگے آ سکتے ہیں تو آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے، اور زحمت فرمائیں۔ بیچ میں تھوڑی جگہ خالی ہے، جو احباب کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے میں آسانی ہوگی۔ حاجات کی برابری کے لیے مکمل توانائی کے ساتھ صلوات ہدیہ کریں۔ سورہ مبارکہ صف کی 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اتنی دور چل کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں، تو کچھ دیر تو تاریخ میں گزرنے والی قربانیوں کو یاد کروں گا۔ اللہ ہر قربانی دینے والے کو، ہر اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جو بھی اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے اسے اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ بنیادی پیغام کربلا کا یہی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دور تمہارا ختم ہو جائے گا، تمہیں مرنا ہے، تمہیں جانا ہے۔ آب حیات کسی نے بھی نہیں پی ہوئی۔ جو کائنات کے بننے کا سبب ہے ان کا بھی رحلت کا واقعہ سامنے آ گیا۔ میر انیس کہتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو جانا ہم سب کو ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جائیں کہ ہم چلے بھی جائیں تو ہمارا ذکر انجمن مردان میں رہے، مردوں کی انجمن میں ہماری بات ہے۔ بزدلوں میں، کنجوسوں میں ذکر کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں کہ 2 لوگوں کو تو علی کا نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ 2 لوگوں کو علی علی نہیں پکارنا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو۔ کیا تعلق کنجوسوں کا علی کے ساتھ؟ کیا تعلق بزدلوں کا علی کے ساتھ؟ لہذا جتنا یہ نام ہمیں طاقت عطا کرتا ہے۔ بصرہ سنی شیعہ کا بھی نہیں ہے، اور سندھ کی تو بڑی خوبی ہے۔ میں ابھی رستے میں اپنے کچھ دوستوں کو جو سہمن پہلی دفعہ آئے ہیں اس معنی میں ان سے کہہ رہا تھا کہ سندھ کی خوبی ہے، یہاں آپ کو ہر کالا کپڑا پہنے ہوئے شیعہ نہیں ہے، یہاں ہر کالا کپڑا پہننے والا شیعہ نہیں ہے مگر حسینی ہے۔ ویسے بھی یہ فرقے دیوبندی، بریلوی، سلفی، حنفی، مالکی، شافعی، یہ الجھنیں ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ان فرقوں میں بانٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے 2 ہی مسلک بنائے ہیں، ایک یزیدیت، ایک حسینیت۔ لہذا سندھ کی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے سیاستدان بھی، یہاں کے وڈیرے بھی، یہاں کے زمیندار بھی اگر سندھی ہے، مجھے تو اس کے سندھی ہونے پہ شک ہے جو حسینی نہ رہے۔ کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں مجھے، کچھ اس صوبے میں ایسے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تو میں نے ان بچوں سے بھی کہا، جوانوں سے بھی، کہ رستے میں ہمیں نظر آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہوں۔ اور اس مجلس میں ایک بڑی تعداد سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی امام حسین کا، ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر مولا حسین کو یاد کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مکتب کا ہو۔ یہ جوان آج کل سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھیے، آج نیٹ پر جا کے دیکھیے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے چرچوں میں، مسیحیوں کے مراکز میں امام حسین پہ پورا اشرا ہوا ہے۔ پورا چرچ مسیحیوں سے بھرا ہوا ہے مگر بات حسین کی کر رہے ہیں۔ تو یہ حسن ہے، اس نام میں تاثیر اور کشش ہے۔ اللہ نے امام حسین کے نام میں جو دم رکھا ہے نا، وہ میں آپ کی اس مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر حسین کے نام میں یہ کشش کیوں ہے؟
امام حسین کے نام میں یہ جاذبیت، یہ مقناطیسی کیفیت ہے۔ جو حسین کو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، جو امام حسین کو نہیں بھی مانتے ان میں جرأت نہیں ہے کہ وہ یزید کی تعریف کریں، اور اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرتا، وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ چاہوں گا، سب سے زیادہ تاریخ بشریت میں قربانی کس نے دی ہے؟ ہر نبی نے قربانی دی ہے، یہ طے ہے۔ میں نے کل مجلس اپنی عشرہ مکمل کیا، باب العلم کے عشرے کا عنوان تھا، بقیت اللہ ڈیفینس کے عشرے کا عنوان تھا معرفت امام زمانہ۔ تو کل کی مجلس ہم نے پڑھی رجعت کے موضوع پر، کہ اسی دنیا میں امام حسین دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ آئیں گے، قیامت سے پہلے امام حسین کا ظہور ہوگا اسی دنیا میں، اور پورے ورلڈ پر امام حسین کی 40 سال حکومت ہوگی۔ یہ عقیدہ رجعت کہ ایک جھلک عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ اس پوری دنیا پہ امام حسین کی ورلڈ پر بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، ویزے ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ اس میں بڑی دلیلیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں اور بہت کچھ ہے، مگر یہ وقت نہیں ہے اس مضمون کا۔ تو اس میں ایک بحث آئی ہماری کہ رجعت کے موقع پر کون کون، جیسے امام حسین آئیں گے ایسے اور کون آئے گا، کون کون پلٹ کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مزاروں سے اٹھیں گے زندہ، اللہ کی قدرت کا جلوہ ہوگا، اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھائے گا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو 2000 سال سے زندہ رکھا ہوا ہے، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 4 نبی، کوئی 2000 سال سے، کوئی 1500 سال سے، کوئی 3000 سال سے زندہ ہے۔ حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں؟ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، چاروں نبیوں کو رحلت نہیں ہوئی، ان کے مزار نہیں ہے کہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، یہ زندہ ہیں۔ اور کیا معلوم اس وقت صحون میں ان میں سے کوئی آیا ہوا ہو، یہ میں نہیں پہچانتا تو میری آنکھوں کا دھوکہ ہے نا، وہ ہے، اس پر تو مجھے یقین کرنا پڑے گا۔ تو 4 نبی ہزاروں سال سے زندہ ہیں، اللہ چاہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے جس کو جتنی لمبی عمر دے دے۔ جی حضرت عیسیٰ تو 2 مہینے کے بعد اپنے دوست کو قبر پر جا کر اس کی ماں کے رونے پر، شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے دوست کا انتقال ہو گیا، واپس آئے تو ماں رو رہی تھی، دوست کی ماں۔ تو حضرت عیسیٰ نے قبر پہ جا کر کہا، میں تجھے اللہ کے حکم سے اجازت دیتا ہوں کہ زندہ ہو جا۔ وہ دوست زندہ ہو گیا اور 10 سال تک بعد میں زندہ رہا، پھر وہ اپنی طبعی موت مرا۔ تو حضرت عیسیٰ تو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اللہ حسین کو زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بات ہے؟ جی وہ حیات ظاہری کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں بھی زندہ ہے۔ ہم جب مزار پہ جاتے ہیں نا تو ہمارا سلام سنتے ہیں، ہمیں مزار میں سے جواب دیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے، لیکن نہیں، وہ ظاہری طور پر باقاعدہ باہر تشریف لائیں، ساری دنیا زیارت کرے۔ تو اس میں بہت سارے دلائل ہیں، یہ وقت میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس میں بات کروں گا، لیکن رجعت پر کون کون سے لوگ آئیں گے دوبارہ؟ امام حسین کے علاوہ جب رجعت ہوگی تو کون کون سے لوگ دوبارہ آئیں گے؟ ان میں ایک لمبی لسٹ ہے جو ائمہ اہل بیت نے جن کے نام بتائیں کہ یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگا، یہ بھی دوبارہ زندہ ہوگا۔ ان میں ایک نام ہے حضرت اسماعیل ابن حزقیل نبی کی، یہ حضرت ان کی رجعت ہوگی، حضرت اسماعیل ابن حزقیل نبی کی رجعت ہوگی، دوبارہ اٹھیں گے۔ حضرت اسماعیل ابن حزقیل، 2 نبی ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، ایک حضرت ابراہیم کے بیٹے جنہوں نے اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ بنایا، جن کے گلے پہ چھری حضرت ابراہیم نے رکھی، اور ایک حضرت اسماعیل ابن حزقیل۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بہت شکریہ۔ وہ اسماعیل ابن حزقیل کیوں دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ سب کی رجعت نہیں ہوگی، اللہ جنہیں چاہے گا اٹھائے گا۔ ظالموں میں بھی کچھ لوگوں کو اللہ اٹھائے گا اور مظلوموں میں بھی کچھ لوگوں کو اٹھائے گا، اور جب مظلوموں میں سے اٹھائے گا تو پھر حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، اس لیے امام حسین سب سے پہلے ان کی رجعت ہوگی۔ تو وہ جو رجعت میں آنے والے لوگ ہیں ان میں ایک حضرت اسماعیل ابن حزقیل ہے۔ کیوں انہیں اٹھائے گا؟ معصوم سے پوچھا گیا۔ یوشع ابن نون، حضرت موسیٰ کے وصی کو اٹھایا جائے گا، حضرت ابو ذر دوبارہ زندہ ہوں گے، حضرت میثم دوبارہ زندہ ہوں گے، حضرت مقداد دوبارہ زندہ ہوں گے، حضرت سلمان دوبارہ زندہ ہوں گے، حضرت مالک اشتر دوبارہ زندہ ہوں گے،
اور امام زمانہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے وہ حسین کا ذوالجناح ہوگا. جی جی وہی گھوڑا ہوگا. تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ذوالجناح کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد گم ہو گیا, کسی کو نہیں پتا کہاں گیا. بعض مقتل لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ فرات میں ڈوب گیا, خود کو تو فرات میں لے گیا اندر. بعض کا کہنا ہے وہ صحراؤں میں بیابانوں میں چلا گیا. روایات کا حصہ ہے کہ امام مہدی اس پر بیٹھ کر آئیں گے. جی اس کی زیارت ہوگی کیونکہ وہ نبی کی سواری ہے, نبی بھی بیٹھے ہیں اس کے اوپر. یہ ایک علیحدہ بحث میں جو بات لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو, وہ حضرت مالک اشتر بھی, اب حضرت مالک اشتر کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. حضرت مالک اشتر امام زمانہ کے لشکر کے سپہ سالاروں میں سے ہوں گے. کیا تقدیر پائی ہے, پہلے امام کے لشکر کا بھی سپہ سالار, آخری امام کے لشکر کا بھی سپہ سالار. وہ جو آئیں گے ان میں ایک حضرت اسماعیل. کیوں حضرت اسماعیل ابن حسقیل کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان کے امتیوں نے, ان کے زمانے کے لوگوں نے, امتی تو نہیں تھے, ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے, مگر ان کے زمانے کے لوگوں نے جس زمانے میں انہیں نبی بنا کر بھیجا, 5 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے کہنے پر. ساری زندگی انہوں نے تبلیغ کی, 5 آدمی بھی ہدایت انہوں نے نصیب نہیں ہوئی, توفیق نہیں ہوئی ان کی بات کو مانے. تو اس زمانے کے لوگوں نے زندگی میں ان کے ناخن کھینچے, پھر ان کے سر کے, داڑھی کے, بھووں کے اور پلکوں کے بال کھینچے زندگی میں, انہیں تکلیف دی ان کے زمانے کے کافروں نے. اور پھر ان کی کھال اتاری زندگی میں. جب کھال اتارنے لگے نا حضرت اسماعیل کی, اسماعیل ابن حسقیل کی, تو فرشتوں سے رہا نہیں گیا. اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ تیرا نبی تڑپ رہا ہے. کبھی غور فرمایا کہ کربلا میں اتنا ظلم ہوا, قیامت کیوں نہیں آئی؟ ایسا ظلم کربلا میں ہوا. آج پورے اشرے میں آپ نے مصائب سنے ہیں, اور آج ابھی کچھ پڑھنے کی کوشش کروں گا. ایسا ظلم ہوا, قیامت کیوں نہیں آئی؟ زمین کیوں نہیں پھٹی؟ آسمان کیوں نہیں گرا؟ شہباز قلندر تو اشارہ کرے تو شہر لوٹ جائے. یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا, کیوں زمین نہیں پھٹی, آسمان کیوں نہیں گرا؟ اس کی وجہ بھی سنتا جائیں میرے بچے اور جوان. یہ اللہ نے کائنات بنائی ہے پنجتن کے صدقے میں, تو پنجتن کا 5واں تو حسین ہے نا, جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی. جب حسین کا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ جب علی اصغر کو تیر لگ رہا تھا تو قیامت کیوں نہیں آئی؟ بتاؤں وجہ یہ کہ جب قیامت آنا شروع ہوتی تھی نا, سیاہ آندھی چلنا شروع ہوتی تھی, سرخ آندھی چلنا شروع ہوتی تھی, زمین ہلنے لگتی تھی, حسین سجدے میں سر رکھ کے کہتے یا اللہ میں راضی ہوں. جب جناب زینب پر ظلم ہوتا تھا اور قیامت آنا شروع ہوتی تھی, 8 جگہیں میں نے تلاش کی ہیں مقتل کی کتابوں میں کہ جہاں قیامت آنا شروع ہو گئی تھی, زلزلہ آنا شروع ہو گیا تھا, سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہو گئی تھیں, مگر فوراً جب یہ آثار دیکھتے تھے نا جن پہ ظلم ہو رہا تھا, جب یہ آثار دیکھتے تھے کہ اب اللہ قیامت ڈالا ہے, مر جائیں گے سب, ختم ہو جائے گا سب, فوراً جناب امام سجاد کی زبان پہ آتا تھا الحمدللہ رب العالمین, یا اللہ ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں. جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر کسی نے پتھر مارا تو جناب رباب سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو جناب زینب نے دیکھا کہ میری بھابھی حسین کی زوجہ اگر بد دعا کریں گی تو قیامت آ جائے گی. آواز دے کر کہا بھابھی اللہ سے کہیے ہم راضی ہیں. قیامت رک گئی. حضرت حسقیل کی کھال کھینچی جا رہی ہے, حضرت ابن حسقیل, حضرت اسماعیل ابن حسقیل کی کھال کھینچی جا رہی ہے. اچھا یہ تو طے نہیں ہے کہ میں وہی مجلس پڑھوں گا جو سب نے سنی ہوئی ہوگی. میں تھوڑے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ نئی نئی باتیں کہاں سے کر رہے ہیں. یہ تو طے ہی نہیں ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. علماء کا کام ہے نا, محققین کا کام ہے نا کہ وہ
بات کریں نا، کوئی بات تو لے کر آئیں. یہ حق میرے سامنے کا ضرور ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہو، کتاب کا حوالہ دو. لیکن کام کیا ہوا ہے، محنت کی بھی ہے. کوئی 1 مہینے محنت کی ہے. اللہ پرویز سمو کو اور ہمارے ان دوستوں کو جو ہمارے اچھے معاونین میں سے ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. توجہ چاہوں گا، جب کھال اتاری جانے لگی حضرت اسماعیل ابن حزقیل کی، کھال کھینچ رہے تھے زندگی میں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا نبی اذیت میں ہے، تڑپ رہا ہے. کہا جا کے خود پوچھ لو. بہت دیر لگائی اس جملے کو سنانے میں نے. جا کے خود پوچھ لو کہ میرا نبی کیا چاہتا ہے. فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی، قیامت ڈھا دیں، زمین پھاڑ دیں، آسمان گرا دیں، انہیں برباد کر دیں. کہا نہیں، میں ابھی اور برداشت کروں گا. جب ان کے بدن کے آخری حصہ کھال کا اتارا جا رہا تھا، خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، تڑپ رہے تھے، تو اس وقت پھر فرشتے نے پوچھا اے اسماعیل ابن حزقیل کیا چاہتے ہو؟ کہ بس ایک آرزو ہے، مجھے حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں شمار کرنا. یہ واحد واقعہ ہے کربلا کا جو رونما ہونے سے پہلے بھی دہرایا جاتا تھا. حضرت آدم کو کربلا دکھائی ہے اللہ نے. سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو سنی بھائیوں کی کتابوں سے نہ دکھاؤں. حضرت موسیٰ کو کربلا لے جا کر اللہ نے گزر رہے کر پہنچایا کربلا ہو. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ کربلا کیا ہے؟ مل کربلا کیا ہے؟ کہا ایک زمین ہے، میں تمہیں وہاں سے گزارنا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ وہاں سے گزرنے لگے، ان کے گھوڑے کا گھٹنا مڑ گیا، گر گیا. وہ گرے تو ان کی پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا. کہنے لگے یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ کربلا ہے. یا اللہ کربلا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے آخری نبی محمد کے نواسے کو یہاں مارا جائے گا، میں تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا رہا ہوں. حضرت ابراہیم کو وہاں سے گزارا اللہ نے. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے کربلا سے نہ گزارا ہو. داستان ہی کچھ اور ہے. یہ پاگل نہیں ہے لوگ جو حسین حسین بول رہے ہیں، یہ دیوانے نہیں ہیں. ان کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، اللہ کا ارادہ ہے. آج آپ کا میرا دور ہے، ہم سے پہلے بہت گزر گئے، ہمارے بعد بہت آئیں گے. نہ ہماری وجہ سے ذکر حسین ہے، ہم ذکر حسین سے ہیں، ہم سے ذکر حسین نہیں ہے. یہ میرے آصف شاہ صاحب اور ان کے بھائی، ان کے کزنز اگر مجلس اعزا کر رہے ہیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ حسین کا نام لے رہے ہیں. حسین کے ذکر میں ہماری کوئی احسان نہیں ہے. میرا، آپ کا، ہم سب کا، اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارا امام حسین کے ذکر، ہمارے اوپر اس کا ذکر، اس ذکر کا احسان ہے. اس لیے کہ یہ ذکر تو نبیوں سے کروایا اللہ نے. یہ ذکر اللہ نے اوصیاء الہی سے کروایا ہے. بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے. ان قربانی دینے والوں میں، دقت میرے ساتھ ہے، ان قربانی دینے والوں میں ایک سب سے بڑا نام، یہ تو ایک نبی کا نام میں نے لیا ہے. حضرت ایوب کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جب حضرت ایوب کی زوجہ گھر میں فاقے ہیں، بچے مر گئے، سارا گھر تباہ ہو گیا. جب گئی نا حضرت ایوب کی زوجہ محنت کرنے کہ اس کی اجرت ملے گی تو گھر کا گزارا چلے گا. حضرت ایوب بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں. تو جس کے ہاں کام کر رہی تھیں اس نے کہا کہ تم یوسف کی پوتی ہو. حضرت یوسف کی نسل سے تھیں حضرت ایوب کی زوجہ. کہا یوسف کے بال سنہرے تھے، اپنے بال دکھاؤ گی؟ وہیں بیٹھ گئیں. اٹھ کر آئیں اور کہا کہ اے ایوب اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. ایک نبی کی زوجہ کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے. یہ وہ آخری حد تھی جب حضرت ایوب نے کہا تھا یا اللہ اب مجھے موت دے دے، اس لیے کہ اب میری ناموس پر حرف آ رہا ہے. اور کیا کتنا مشکل وقت تھا. اور آگے جائیے. ان قربانی دینے والوں میں حضرت ابراہیم بڑا نام. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ان ھذا لھو البلاء المبین، ہم نے ابراہیم پر بڑی مشکل گھڑی ڈالی. کسی نبی پر اتنی مشکل گھڑی نہیں ہم نے ڈالی جتنی ابراہیم پہ ڈالی.
دوسرے نبیوں کے بدنوں کو تکلیف پہنچائی گئی، ابراہیم کی روح اور اعصاب کا امتحان ہوا۔ ایک جنگ ہوتی ہے گرم جنگ جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے سرد جنگ جو اعصاب سے لڑی جاتی ہے۔ اللہ نے اکثر نبیوں سے اسلحے کی جنگوں کا سامنا کروایا، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دیں، اور 50 مثالیں ہیں، لیکن حضرت ابراہیم سے اللہ نے اعصابی جنگ کا سامنا کروایا۔ کتنا حوصلہ ہے تم میں، کتنی برداشت ہے تم نے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو امتحان دیے، اپنا مال دے دیا اللہ کی راہ میں، بکریاں چرانے نکلے ہیں صحرا میں، جبریل نے کہا یا اللہ تیرا ابراہیم تیری خاطر کتنی قربانی، مال کی کتنی قربانی دے سکتا ہے؟ کہا جا کے خود پوچھ لو، خود پرکھ لو، خود جا کے آزماؤ میرے ابراہیم کو۔ برابر سے گزرے یہ پڑھتے ہوئے، ذکر الہی کہتے ہوئے جبریل برابر سے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا، کہنے لگے بھائی اتنا اچھا ذکر، اتنی اچھی تسبیح، یہ تو میرے اللہ کی بات کر رہے ہو، ایک دفعہ اور سناؤ۔ جبریل تھے، کہنے لگے اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں اپنے جانور دے دوں گا، ایک دفعہ اور سناؤ۔ مال سارا دے دیا حضرت ابراہیم نے، تو جبریل نے بڑھ کر کہا کہ میں جبریل ہوں، مجھے آپ کے مال کا امتحان لینا تھا، آپ کا مال مجھے نہیں چاہیے تھا، آپ اللہ کی خاطر مال دینے کے لیے تیار ہیں، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم کے مال کا امتحان۔ اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے آپ کے اور میرے پاس؟ مال سے زیادہ کیا چیز ہے؟ اپنی جان۔ ہم فلاں ہاسپٹل میں، فلاں بڑے ہاسپٹل میں، فلاں امریکہ کینیڈا جا کر اپنا علاج کروا لیں، مال سارا بیچ دو، زندگی ہوگی تو مال کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اپنی زندگی خاطر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی جان بھی دے دی اللہ کی خاطر، آگ میں جلنے کو تیار ہو گئے۔ پھینکا جا رہا ہے ابراہیم کو آگ میں، انتہائی اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہوئے آگ میں جا رہے ہیں، کوئی ابراہیم کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ یہی جبریل آ کر کھڑے ہو گئے سامنے، حل لک حاجۃ یا ابراہیم، اے ابراہیم سامنے آگ میں پھینک دیا، تم ابھی فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہو، کوئی حاجت ہے؟ پہچانتے تھے کون ہے؟ جبریل ہے۔ کہا اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا پھر کس سے ہے؟ کوئی حاجت ہے تو کس سے ہے؟ پھر مجھ سے نہیں ہے تو کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے۔ کہا پھر بتا دو، میں جا کر اللہ سے کہوں تمہاری حاجت یہ ہے؟ سنیں گے کیا کہا پھر حضرت ابراہیم نے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی، وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، اب میری کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی حاجت تو یہی ہے نا، مولا توجہ کر لے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہوتی ہے، مولا میری طرف توجہ کر لیں۔ پیسہ دولت تو دے دیں گے تو پھر چلا جائے گا، توجہ ہے جو اصل دولت ہے۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی میری حاجت ہے۔ اور جیسے ہی اپنے جان کے دینے کے لیے تیاری کا اعلان کیا، زبان سے سن لیا، اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی پڑ جائے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان ہمیں دے دی ہے۔ اور آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، 100 درجہ مائنس میں اگر سردی ہو تو آگ ہوتی ہے مگر جلاتی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کونی بردن، اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ آگ بھی رہے اور جلائے بھی نہیں۔ اور آگ میں ابراہیم بیٹھے ہیں اور آگ اثر نہیں کر رہی۔ یہ جان کا امتحان۔ اب جان سے زیادہ کیا ہے انسان کے پاس؟ اولاد۔ کہ میں مر جاؤں میرا بچہ بچ جائے، میں چلا جاؤں میری اولاد زندہ رہ جائے۔ اب یہ تیسرا سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم کا۔ ابراہیم اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ، آ کر کہا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں چھری چلا رہا ہوں تمہارے گلے پر، حکم الہی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں۔ کہا بابا آپ وہی کیجئے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ لے کے چلے اپنے اسماعیل کو منی کے سرزمین پر، جہاں آپ حاجی حضرات جا کر حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بچے کے پیروں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا کہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوئے چھری چلے گی تو یہ پیر چلائے گا، یہ ہاتھ چلائے گا، میرا دل نرم پڑ جائے گا، اس کی محبت میرے دل میں آ جائے گی، اللہ کی محبت کم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھ دیے، پھر سوچا کہ آنکھوں سے کیسے دیکھوں گا، تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھری چلائی۔
چھری پوری چلی، کٹتا ہوا محسوس کیا گلا، خون نکلتا ہوا محسوس کیا حضرت ابراہیم نے کہ خون نکل رہا ہے، نڑخڑے سے آواز آ رہی ہے جب ذبح ہوتا ہے کوئی، تو جب آواز آنا بند ہو گئی، خون بہنا محسوس کر لیا، تو پٹی کھول کر دیکھا تو دمبا ذبح ہو گیا تھا، حضرت اسماعیل کھڑے ہوئے تھے۔ کہا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ میں نے تو ذبح کیا تھا اسماعیل کو، یہ کیا ہو گیا؟ کہا ابراہیم ہم تمہارا دل دیکھنا چاہتے تھے، تم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ اب میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو بلائے مبین کہا ہے، ان ھذا لہو سورہ صف ہے، سورہ صف پڑھی ہے میں نے، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہو رہی، آگے بڑھ کر کہتا ہے اللہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مگر ان قربانیوں کے بعد بھی ہم ایک بڑی قربانی چاہتے ہیں۔ اب جب تو نے کہہ دیا کہ سب سے بڑی بلا تھی، تو اور بڑی بلا کیا ہوگی؟ اور بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ عربی میں بلا کہتے ہیں آزمائش کو۔ اور بڑی آزمائش کیا ہوگی جب تو نے خود کہہ دیا کہ سب سے بڑی آزمائش ہے، پھر خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور قربانی چاہیے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک اور عظیم قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ یہ حسین علی کا بیٹا ذبح عظیم جو قرآن میں آیا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو قرآن میں ذبح عظیم آیا ہے اس کی مانی حسین ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی، ابراہیم تمہاری نسل میں سے ایک حسین آئے گا، اس سے بڑی قربانی لوں گا۔ میرا محترم سننے والوں سے یہ سوال، اللہ نے ابراہیم کا مال واپس کر دیا، جان واپس کر دی، نہیں جلے نا، اولاد واپس کر دی، نہیں ذبح ہوئے نا اسماعیل، مگر حسین سے مال بھی رکھ لیا، حسین سے جان بھی رکھ لی اللہ نے، اور حسین کا ایک اسماعیل نہیں 18 اسماعیل رکھ لیے۔ کربلا میں ایک اسماعیل نہیں دیا حسین نے، 18 اسماعیل قربان کر دیے میرے مولا حسین نے۔ سارے بیٹے بھی رکھ لیے حسین کے، سارے بھتیجے بھانجے بھی رکھ لیے اللہ نے، کوئی زندہ نہیں رہا، سب ذبح ہو گئے۔ کیا فرق ہے ابراہیم اور حسین کی قربانی میں؟ قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں، یہی فرق ہے۔ کیوں اللہ نے ابراہیم سے مال نہیں لیا، واپس کر دیا، اولاد واپس کر دی، حسین سے کیوں لے لی؟ علت سنتے جائیے گا۔ آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا چھوٹا بچہ جس کے لیے آپ ٹافی خرید کے لاتے ہیں، بیٹا ٹافی لایا ہوں تمہارے لیے، وہ ریپر کھول کر کھانے لگے، اور جب وہ منہ پر لے جانے لگے اپنی ٹافی، تو آپ کہیں ہمیں دے دو۔ بچہ اول تو ٹافی دے گا نہیں، لیکن اگر سمجھدار اور سخی بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے تو ٹافی دے دے گا، اور اگر وہ دے بھی دے گا اور آپ اس کی ٹافی لے کے کھا لیں تو سب مذمت کریں گے کہ بچے کی ٹافی کھا گئے، جبکہ آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ ہم ہی تو لائے تھے، جب لائے تھے دی تھی تو واپس کیوں لے لی؟ مگر یہی بچہ جب 35 سال کا ہوگا، 7ویں گریڈ 21ویں گریڈ کا افسر ہوگا، اس کی مثلا 2 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی، یا آپ کے لیے روزانہ جوڑے لے کر آئے گا، روزانہ آپ کے لیے گفٹ لے کر آئے گا، آپ کو اچھی سی گاڑی بھی خرید کے دے گا، آپ کے لیے دوائیاں بھی لے کر آئے گا، آپ کے کمرے میں فلاں چیزیں بھی لگوا دے گا۔ 35 سال پہلے آپ نے اس بچے کو ٹافی دے کر نہیں لی، 35 سال کے بعد جو دے رہا ہے لے رہے ہیں آپ۔ کیا فرق ہوا اس بچے میں؟ یہ وہی پوتا ہے آپ کا جو 35 سال پہلے تھا، آپ نے اس کے بچپنے میں اس سے ٹافی تک نہیں لی، اور اس کے 35 سال کی عمر میں سب کچھ لے رہے ہیں۔ بس عزیزو یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں۔ ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی ہے۔ اللہ نے جوان بندے سے سب کچھ لے لیا، اب کچھ نہیں ہے حسین کے پاس۔ شام غریبہ ہے، لٹ گیا زہرا کا گھر، پورے ملک میں اندھیرا ہے جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں،
میرا ایک جوان مجھ سے پوچھنے لگا کہ شام غریبہ کی مجلس میں اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے؟ شام غریبہ کی مجلس میں اندھیرا اس لیے ہوتا ہے کہ چراغ سارے بجھ چکے تھے، حسین کے خیمے جل چکے تھے، کوئی نہیں تھا جو روشنی لا کے دکھاتا۔ جب ہم مجلس شام غریبہ میں زمین پر بیٹھتے ہیں نا، یہاں تو پھر آپ نے الحمدللہ فرش ہے، بیٹھے ہیں ممی، بعض امام بارگاہوں میں تو اسی مٹی پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ زینب کو بیٹھنے کے لیے فرش نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جو رونے آئے ہیں، اور ہم سب رونے آئے ہیں۔ میں نے کچھ دیر اگر فضائل کے باب میں لگائی، ابھی تو وہ بھی فلسفہ شہادت سمجھنے کے لیے۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ آج صبح کا سورج جب نمودار ہوا تھا تو زہرا کا گھر آباد تھا۔ علی اکبر اذان کہہ رہے تھے، فجر کی اذان علی اکبر نے کہی۔ روزانہ تو کوئی اور اذان کہتا تھا، آج کی اذان فجر مولا حسین نے علی اکبر سے کہلوائی، اور یہ سبب تھا کہ آواز جب گونجے گی نا تو علی اکبر کا لہجہ تو نبی کا لہجہ ہے، تاکہ یزیدی لشکر میں جو اصحاب ہیں، نبی کے صحابی ہیں، جنہوں نے نبی کا لہجہ سنا ہوا ہے، انہیں یاد آ جائے کہ نبی کا لہجہ کہاں ہے۔ یہ حجت تھی حسین ابن علی کی، یہ حجت تمام کر رہے تھے مولا۔ صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، کربلا کا دن شروع ہوا، عاشور کا دن شروع ہوا۔ میرے مولا کے اصحاب نے قربانیاں دینا شروع کی۔ زہیر قین جیسا صحابی، سعید ابن عبداللہ جیسا صحابی۔ حسین مولا جب نماز پڑھ رہے تھے، جماعت پڑھ رہے تھے، تو سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تیر آ رہے تھے، یہ بازوؤں پر لے رہے تھے، یہ ڈھال سے روک رہے تھے، یہ تلوار سے روک رہے تھے۔ سعید کو بہت تیر لگے، حضرت زہیر کو تو اس میں ایک تیر لگا جو انہوں نے اس کی ڈنڈی توڑ کر بعد میں تیر نکال لیا، لیکن سعید کو بہت تیر لگے، اور اتنے تیر لگے کہ سعید بہت پہلے گر جاتے، مگر بار بار دیکھ رہے تھے ابھی حسین کی نماز پوری نہیں ہوئی ہے، میں گر گیا تو کہیں میرے گرنے سے حسین کو تیر نہ لگ جائے۔ تو جناب سعید رکے رہے جب تک کہ حسین کی نماز مکمل ہو۔ یہاں امام حسین کی نماز مکمل ہوئی، وہاں سعید زمین پہ گرے۔ امام نے آگے بڑھ کر سعید کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، تو سعید نے سر ہٹا دیا۔ پھر امام نے گود میں لیا تو انہوں نے آہستہ آہستہ ہٹا دیا۔ امام نے پوچھا سعید تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے، کہاں مجھ غلام کا سر اور کہاں حسین کا زانو۔ امام نے فرمایا سعید ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہمارے زانوں پر رہے۔ کچھ دیر کے بعد سعید مسکرائے، تیر لگے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، مگر سعید کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ امام نے فرمایا سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ صحابی امام حسین شہید کربلا کا ذکر کر رہا ہوں۔ سعید نے کہا مولا میرے سہارے رسول اللہ آ گئے ہیں اور مجھے جنت میں جانے کی بشارت دے رہے ہیں، میں اپنی تقدیر پر مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر سعید مسکرائے تو امام نے پوچھا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے علی آ گئے ہیں، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں، سنیں گے عزیزانو؟ پھر سعید رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کہا سعید رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تکلیف ہے؟ تیروں کی تکلیف ہے؟ زخموں میں تکلیف ہے؟ کہا نہیں مولا میرے سرہانے فاطمہ آ گئی ہیں، اتنی قریب ہے حسین کی ماں، اجرکم اللہ۔ اسی اثناء میں سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ دور تھے۔ امام نے آواز دے کر کہا حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ جلدی سے حبیب دوڑے ہوئے آئے، قریب آ کر بیٹھ گئے تو حضرت سعید نے کہا کانپتی بھی آواز، شہادت قریب ہے، بدن میں رمق باقی نہیں ہے، کانپتی بھی آواز میں کہا کہ حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب جھک گئے، دونوں گھٹنے ٹیک کر اپنا کان حبیب نے سعید ابن عبداللہ کے منہ کے قریب لے گئے۔
تو کہنے لگے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا، میرا مولا غریب ہوتا جا رہا، میرے مولا کے اصحاب مارے جا رہے ہیں۔ ایسے ایسے شیر دل صحابیوں کے لاشیں حسین نے اٹھائے، اور پھر ایسا وقت آیا کہ آواز دی تقدم ولدی، اے میرے لال آگے بڑھو۔ عزادارو، حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائی، مگر 4 لاشوں پہ خود حسین بہت روئے۔ سنیں گے 4 لاشوں کے نام۔ ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا، لائے اپنے بچے کا پامال لاشا، گھوڑے دوڑ چکے ہیں بدن کے اوپر، لا کر گنج شہیدہ میں رکھا، آواز دی اس کی ماں کہاں ہے؟ جناب ام فروا نظر نہیں آ رہی، جناب زینب ان کے خیمے میں گئی تو بی بی نظر نہیں آئی، تو کسی بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروا خیمے کی پشت پر گئی تھی، ہم نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بی بی زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، شکرا شکرا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز دی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، قاسم کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ آ کر دیکھا اپنے بچے کا لاشا، غور سے پامال لاشا دیکھنے کے بعد کہنے لگی اے بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دیجیے، جس چولے میں میرا بچہ، جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا۔ امام حسین نے عزاداروں نہیں کہا کہ بھابی وہ کرتا تو تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ کرتا تو ختم ہو گیا، وہ پھٹ گیا جگہ جگہ سے، مگر ایک ماں مانگ رہی تھی مجھے کرتا چاہیے بچے کا۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد قاسم کا وہ خون بھرا کرتا جس میں حضرت قاسم شہید ہوئے، وہ کرتا جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی اسے اپنے خیمے میں لے گئی۔ عصر عاشور خیمے لٹے، تبرکات چھینے گئے، یہ قافلہ کوفے گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے، ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے۔ ام فروا نے بھی سینے سے گٹھڑی لگائی ہوئی ہے۔ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا، جیسے ہی مدینہ پہنچی نا کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی نا قبر امام حسن کے برابر بیٹھ گئی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ شام غریبہ کی مجلس ہے، میں بھی اور واقعات کربلا دہرا رہا ہوں۔ یہ ایک لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ دوسرا لاشا سنیں گے جس پر امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ لاشا عباس کا لاشا ہے۔ اللہ آپ کو مولا عباس کی اصلی قبر تک لے جائے۔ مولا عباس کی اصلی قبر اور جناب سکینہ کی قبر چھوٹی ہے، جس کا قد اتنا دراز تھا کہ مولا جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو گھٹنے کانوں تک آتے تھے، گھوڑے کے گردن تک آ جاتے تھے، اس انداز سے گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی میت چھوٹی کیوں ہے؟ اس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ بتاؤں عزیزو، جب مولا حسین چھوڑ کر آئے نا اپنے بھائی کا لاشا تو یزیدی سپاہیوں میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ عباس ابھی زندہ ہے، تو 100 تلوار بردار لوگ آگے بڑھے اور اتنی تلواریں ماری کہ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا۔ چٹائی میں لاشا اٹھایا مولا عباس کا اور ایک گٹھڑی کی طرح بنا کر عباس کو دفنا دیا۔ یہ دوسرا لاشا ہے جس پہ حسین بہت روئے۔ تیسرا لاشا علی اکبر کا لاشا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ رو تو سب رہے ہیں لیکن بلند آواز سے رونے کا ثواب اور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں دعا دیتے ہیں جو بلند آواز سے گریہ کر رہے ہوں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے، آپ کی آواز قلندر تک پہنچنی چاہیے۔ ان کی نگری میں آپ امام حسین کا پرسہ دے رہے ہیں۔ یہ تیسرا لاشا ہے، وہ ہے علی اکبر کا لاشا۔ لاشے پر کیسے پہنچے حسین مجھے بیان کرنا نہیں آئے گا، میں صرف اتنا جملہ کہوں گا، 6 مرتبہ زمین پر گرے ہیں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، 6 مرتبہ حسین زمین پر گرے اور آواز دیتے تھے علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو میرے لال، مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں تو آپ کے قریب ہوں،
وہیں حسین بیٹھ گئے، بچے کے سر کو گود میں لیا، غور سے دیکھا تو سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کسی جوان کی یہ کیفیت، اولاد کی جوان کی کیفیت یہ باپ کو نہ دکھائے۔ سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ امام نے چاہا کہ وہ برچھی نکالے تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ ایڑیاں علی اکبر نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ حسین نے فرمایا علی اکبر کیا چاہتے ہو؟ بابا یہ برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ عزادارو علی اکبر کو تکلیف ہے۔ امام نے گھٹنا زمین پر ٹھیکا اور علی اکبر کی برچھی کے پھل میں اپنے دونوں انگلیوں سے گرفت لی اور ایک مرتبہ اسے ہلانا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، علی اکبر نے ہاتھ چلانا شروع کیے تو آسمان کو دیکھ کر کہا نانا آئیے اور اپنے ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لے کر آئیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے سینے پر سینہ رکھ دیا، حسین نے لبوں پر لب رکھ دیا علی اکبر کے۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں ایک منظر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت حر کے بیٹے کا لاشا حر اٹھا رہا تھا نا تو امام نے بڑھ کر کہا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں رونے والوں سے جب مل کر سوال کرتا ہوں مولا حسین کی خدمت میں، مولا بڑا مظلومیت کا منظر ہے، علی اکبر کا لاشا جب اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا جو حسین سے یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا؟ سنیں گے عزادارو، میت حسین اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ برابر میں سے ایک سلام کی آواز آئی۔ حسین نے مڑ کر دیکھا تو بی بی زینب کھڑی ہے۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ یہ واحد لاشا ہے جو جناب زینب نے اٹھایا ہے اور اپنے بھتیجے کا لاشا لا کر بھائی کے ساتھ ساتھ چل کر آئیں، گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ بہت رو لی ہے عزادارو۔ چوتھا لاشا بتاؤں جس پہ حسین بہت روئے؟ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو کربلا کی گرمی بڑی شدید تھی اور دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام نے لاشے پر اپنی ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا تاکہ لاشے پر دھوپ نہ آئے۔ آگے جاتے تھے سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے آتے تھے سوچتے تھے ماں نے پوچھ لیا میرا بچہ کہاں رہ گیا تو حسین کیا جواب دیں گے؟ جب حضرت علی اصغر کے مصائب سنا اور پڑھا کریں نا تو ایک سلام جناب رباب کو بھی کیا کریں، بڑی شیر دل بی بی ہے۔ امام نے سلام کیا ہے، امام نے کہا ہے مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کے نام رباب رکھیں، سکینہ رکھیں۔ حسین کی زوجہ نے حسین پر کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ سکینہ زندان شام میں چھوڑ آئی اور کربلا میں علی اصغر کو حسین کے حوالے کر دیا۔ مجلس میں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، میں اشارہ کروں گا، ممبر کا ادب رکاوٹ ہے، ممبر کا ادب مانے ہے، مجھے روک رہا ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں نا، جن گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں وہ ذرا اپنے ذہن کو لے جائیں جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ شام غریبہ میں اشارہ کروں گا سمجھیں گے آپ۔ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، کھانا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، لیکن جب جناب زینب نے سارے بچوں کو پانی پلا دیا اور بیویوں کو بھی پانی پلایا اور کھانا کھلایا، امام سجاد نے کہا کہ کھانا کھلائیں پانی پلائیں تاکہ زندگی کی امید بڑھے، بدن میں پانی اور کھانے کی کمی ہے۔ یہ 3 دن سے حسین کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں۔ جب سب بیویوں نے کھانا کھا لیا پانی پی لیا، اشارہ کروں گا سمجھنا آپ کا کام ہے، آدھی رات، یہی شام غریبہ والی رات، یہی رات جو آپ گزار رہے ہیں، آدھی رات گزری، شام میں پانی پیا ہے، شام غریبہ کے بعد پانی پیا ہے بیویوں نے، کھانا کھایا ہے، آدھی رات گزری، جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عزادارو
حسین نے علی اصغر کا لاشا قبر کے حوالے کر دیا۔ میرے ایک دوست جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں، انڈیا کا ایک بڑا مشہور شہر بنارس، ان کے اس شہر میں عاشور کے دن، آج کے دن تعزیہ نکلتا ہے امام بارگاہ سے اور کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے تعزیہ نکلا، ہم اس روٹ پر آگے چلے گئے، پہلے چلے گئے جہاں کو جلوس آنا تھا کہ تاکہ انتظامات کو دیکھ سکیں، تو ہم نے ایک چوک پر دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ قریب گئے تو اور عجیب منظر نظر آیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں شیر خوار بچوں کو چوک پر لیے کھڑی ہیں اور اس طرف دیکھ رہی ہیں جہاں سے تعزیہ آ رہا ہے۔ ہم برابر سے گزرے تو کہنے لگی تم مسلمان ہو؟ مولانا کہنے لگے، میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب تک آئے گا یہاں؟ انہوں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ سلام ہو جناب رباب پر۔ عزادارو، جناب رباب نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، امام حسین نے اور جناب رباب نے حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تسلی ہو گئی ہوگی بیوی کو کہ میرا بچہ دفنایا گیا۔ سلام ہو اس بیوی کے جگر پر۔ جب 11 محرم کو سر گنے جانے لگے اور کسی نے کہا کہ ایک وہ چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا، تو ایک اور ظالم نے کہا حسین اپنی زوجہ کے ساتھ خیمے کے پیچھے گئے تھے اور وہاں سے حسین کے آپ واپس آئے تو بچہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ نیزہ بردار ظالم چلے اور جناب رباب کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا، جب باہر آیا ننھا سا لاشا، اس ماں پر کیا گزری ہوگی؟ اب کربلا کے میدان میں حسین اکیلے ہو گئے، اب کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہو گئے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ آئے خیموں کے سامنے، اے زینب میرا سلام۔ بیویوں نے حلقہ بنایا، کیسے رخصت لی ہے امام حسین نے، اس کا بیان مشکل ہے، مگر جب گھوڑے پر آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو حسین کو یاد آیا کہ جب بھی میں گھوڑے پر بیٹھتا تھا عباس بڑھ کے لگام پکڑتے تھے، علی اکبر بڑھ کے زین سنبھالتے تھے، اب کوئی نہیں رہا جو مجھے بٹھائے۔ تو خیمے کے دروازے سے زینب سمجھ گئی کہ بھائی کو عباس یاد آ رہے ہیں، تو جلدی جلدی آگے آئیں اور زین پکڑی، گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا ابھی زینب زندہ ہے، بھائی سوار ہو جائیے، آپ کی بہن زندہ ہے۔ میری بیوی نے اپنے بھائی کو سوار کروایا، امام نے فرمایا ذوالجناح مجھے مقتل تک پہنچا دے، گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ امام کو تعجب ہوا، کبھی امام نے گھوڑے کو چابک نہیں مارا، کبھی امام نے گھوڑے کو تازیانہ نہیں مارا، کبھی مار کر نہیں چلایا گھوڑے کو، کہتے تھے چل تو چلتا تھا، کہتے تھے رک جا تو رک جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی ہم ذوالجناح کی شبیہ نہیں بناتے، جس میدان میں انسان بے وفا ہو گئے تھے، اس میدان میں اس جانور نے حسین کو اتارنے کے بعد چھوڑا نہیں تھا۔ جب امام گھوڑے سے گر گئے تھے نا، جو رونے آئے تکلف نہیں کرے نا، آپ پر آج نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ میں جو نہیں رو رہے ان سے کہہ رہا ہوں، جب اس گھوڑے نے حسین کو گرا دیا، جب حسین گر گئے اور گھوڑے نے اتار دیا تو یہ چھوڑ کر نہیں گیا امام حسین کو، لاشے کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ دور سے عمر سعد نے کہا میں نے بچپن میں اس پہ نبی کو بیٹھے دیکھا ہے، کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں جب چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا تھا نبی اس میں بیٹھتے تھے، اسے پکڑ کے لاؤ میں تبرک کے طور پہ رکھوں گا۔ میں رونے والوں کے ذریعے سے ایک جملہ کہہ دوں، اے عمر سعد تجھے نبی کی سواری یاد ہے؟ مگر نبی کے دوش پر بیٹھنے والا سوار یاد نہیں ہے؟ تو نے اسے مار دیا، اسے مار رہا ہے۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، لیکن جب آواز دی چھوڑ دو دیکھو کرتا کیا ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، تو اسے اندازہ ہوا یہ حسین سے دور ہو گیا ہے۔ سنیں گے یہ وہاں دوڑا جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی، حسین کا گلا کاٹا جا چکا۔
یہ جب پہنچا ہے امام کے لاشے پر تو امام کی رگوں سے خون نکل رہا ہے. اس نے اپنی پیشانی خون سے رنگین کی, زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہے, اور ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف. عزادارو, آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے. آپ کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں, اللہ بیٹیوں کا مقدر اچھا کرے. آپ نے بہت سنا ہے. میں نے مقتل کربلا میں عجیب منظر دیکھا ہے. ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پہ جا کر اس نے پیر مارے ہیں جہاں سکینہ تھی. میری بی بی سکینہ نے جب بابا کے گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی, سمجھتی تھی میرے بابا کا گھوڑا ہے, فوراً دوڑتی ہوئی باہر آئی. لیکن جیسے ہی آگے دیکھا تو گھوڑا خالی کھڑا تھا. حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے. اللہ اکبر. قربان ہو جائیں سمجھداریاں سکینہ پر, عقل قربان ہو جائے جناب سکینہ پر. انتہائی وقار کے ساتھ پیر اٹھائے, قدم چلتی ہوئی آئیں, گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالا. گھوڑا گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا, مجھے اتنا بتا دے یا جواد و علی, اے میرے بابا کے پیارے گھوڑے, بہت پیار تھا تجھ سے میرے بابا کو پیار بہت تھا. تجھے کبھی مارتے نہیں تھے, ہمیشہ تو نے میرے بابا کی خدمت کی ہے. یا جواد و ابی, اے میرے بابا کے گھوڑے, مجھے اتنا بتا, حل سقیا ابی ام قتل عطشانا, مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. عزاداروں, کربلا میں حسین مارے گئے. جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی, تھکے نہیں, مجھے ابھی 2 منزلیں اور لینی ہے. جناب فضہ دوڑی ہوئی آئی, جناب زینب سے آ کر کہا, اے آقا زادی زینب, قیامت آنے والی ہے. بی بی نے فرمایا, اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت رہ گئی؟ کہاں زینب, گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں. کہا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کا اعلان ہوا ہے کہ حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے ہیں. اللہ اکبر. اب بہن کھڑی دیکھ رہی ہے, 10 تازہ سمیں لگے ہوئے گھوڑے, جن کے بدن بڑے تھے, جن کے سم بڑے تھے, جو طاقتور گھوڑے تھے, تازہ سم لگا کر, تازہ لوہوں کی نالیں لگا کر 10 گھوڑوں کو تیار کیا گیا. 10 نانجیبوں نے, 10 لعنتیوں نے اپنے گھوڑے دیے کہ ہم ان پر بیٹھ کر حسین پہ سے دوڑیں گے. وہ گھوڑے تیار کر کے کھڑے کیے گئے. بہن دیکھ رہی ہے بھائی کا لاشا. گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے, لاشوں کے قریب آ کے روک دیے گئے. پوچھا, اماں یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوا ہے؟ کہا اس لشکر یزیدی میں 2 لوگ آگے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے, ہم حبیب کے بدن پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں, زہیر کا لاشا اٹھا رہے ہیں, مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا رہے ہیں. سنیں گے عزادارو مظلومیت حسین ابن علی, حتیٰ سارے لاشیں اٹھا لیے, ایک زہرا کا لال. کربلا کے میدان میں تنہا حسین کا لاشا. گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے, مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے. حسین کا لاشا پامال ہو گیا. اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر, لاشا پہچانا نہیں گیا زینب سے. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. عزادارو سخت جملے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے آپ برداشت کر جائیں. لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. امام سجاد نے پوچھا تو کہنے لگی, زین العابدین سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکے. مگر حسین کے بدن پر سالم جگہ نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں. کہنے لگی, زین العابدین کل کا دن 11ویں محرم کی یہ واقعہ ہے, زین العابدین دیکھ رہے ہو حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. میں 3 سال کی تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی مگر میرے اوپر سایہ تھا. مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ جائے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے. حسین کربلا میں مارے گئے, شام غریب آ گئی, خیمے لوٹ لیے گئے, بیویوں کے تبرکات چھین لیے گئے. پانی آیا, کہاں سے آیا یہ کہیں اور بیان ہو.
لیکن جب جناب زینب نے کوزے میں پانی بھر کے سکینہ کو دیا نا، سکینہ پانی پی لو، تو میری بیوی نے ہاتھ میں کوزہ لے تو لیا، مگر پھوپھی کے چہرے کو دیکھ کر کہا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں، پہلے آپ پانی پیئیں۔ کہنے لگیں زینب بی بی کہنے لگیں اے سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں، پہلے تم پی لو پھر ہم بڑے بھی پانی پی لیں گے۔ بس یہ جملہ سنا، دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا، کوزہ اٹھایا اور اندھیرے بیابان میں جانے لگیں، پیچھے پیچھے بیویاں جانے لگیں۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرے بابا علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے، میرا بھائی واپس نہیں آیا، میں اپنے بھائی کو پانی پلانے جا رہا ہوں، علی اصغر کو یاد نہ کرو۔ علی اصغر قبر کے حوالے ہو گیا، علی اصغر کربلا میں مر گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین یا حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔